پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانچویں کلاس کی دنیات میں سے کتاب دروس الاسلام اور دروس الاسلام کا دوسرا حصہ کتاب الاخلاق ہمارے ہاتھ میں، اور ہم اور آپ آج کتاب الاخلاق کا دوسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، کتاب الاخلاق کے دوسرے سبق کا نام ہے بھائی چارگی۔ تمام مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تمام مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کے ساتھ الفت و محبت اور اخلاص سے پیش آئے، آپس میں کینہ کپٹ حسد ہرگز نہ رکھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، لہذا اگر کسی بھائی کو پریشانی ہو تو اس کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے۔ جس طرح کے جسم کے ایک عضو میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو جسم کا ہر ٹکڑا اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ پیارے بچوں، جیسے ہمارے ہاتھ میں اگر تکلیف ہوئی تو پورے جسم میں وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب ہوا کہ سارے مومن بھائی مسلمان بہنیں آپس میں بھائی بہنیں ہیں، مسلمان آپس میں بہن بھائی ہیں، لہذا ایک مسلمان بہن بھائی کو اگر تکلیف ہو تو سب کو وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے اور کرنی چاہیے۔ مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرنی چاہیے جو چیز آدمی اپنے لیے پسند کرے۔ صرف اپنا خیال رکھنا اور اپنے فائدے کی بات سوچنا اچھا نہیں، بلکہ اپنے بھائی کی ضرورتوں کو اپنے اوپر ترجیح دینا چاہیے۔ اپنے بھائی کی ضرورتوں کو اپنے اوپر ترجیح دینا چاہیے۔ اپنے اوپر دوسرے مسلمان بھائی کو ترجیح دینے کا ایک ایمان افروز واقعہ ملاحظہ کریں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ حضرت حذیفہ عدوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنگ یرموک کی لڑائی میں کچھ زخمی پیاس کی شدت سے جاں بلب تھے، یعنی پیاس کی شدت سے بے چین تھے، تو میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس تھوڑا سا پانی لے کر حاضر ہوا۔ کہتے ہیں کہ مجھے پانی مل گیا، تھوڑا سا پانی لے کے میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس حاضر ہوا۔ انہوں نے اس پانی کو نہ پیا، بلکہ ان کے آگے دوسرے جو مجاہد تھے حشام نام کے، ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو زخمیوں سے نڈال ہو چکے تھے، کہا تھے ان کو دو، ان کے پاس۔ میں آیا تو انہوں نے ایک دوسرے بھائی کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان کو دو، میں نہیں پیوں گا، ان کو زیادہ تکلیف ہے۔ جب ان کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو چکے تھے، یعنی جب میں ان کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو چکے تھے۔ وہاں سے لوٹ کر حشام اور اپنے چچا زاد بھائی کے پاس دیکھا کہ وہ دونوں بھی شہید ہو چکے ہیں۔ تو دیکھیں کہ بھائی چارگی کا یہ کیسا ایک ایمان افروز واقعہ ہے کہ ایک دوسرے کو اپنے اوپر کہ دوسرے کو ترجیح دیتے ہوئے کہ تینوں نے اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دی۔ پیارے بچوں، دیکھا یہ ہے بھائی چارگی، اس کو کہتے ہیں اخلاص و محبت، بھائی چارگی، آپس میں اتفاق اور مسلمانوں کی آپس میں محبت کا ایک اعلیٰ نمونہ کہ پیاس سے اپنی جان جا رہی ہے لیکن اپنا خیال نہ کر کے اپنے بھائی کو ترجیح دے رہے ہیں، حتیٰ کہ بغیر پانی پیے ہی دنیا سے رحلت فرما جاتے ہیں، دنیا سے انتقال کر گئے۔ خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ایسا نمونہ پیش کرنے کی ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے، ان پاک ہستی، ان پاک نقوس شہداء کے درجات بلند فرمائے۔ تو پیارے بچوں، یہ ہمارا کتاب الاخلاق کا دوسرا سبق مکمل ہوا۔ اب ہم اور آپ اس سبق کے اندر 4 سوالات ہیں، ان 4 سوالات کے میں آپ کو جواب بتا رہا ہوں۔ پہلا سوال ہے مسلمانوں کے درمیان الفت و محبت کی کوئی مثال لکھیں، کوئی جواب دیں۔
تو یہ ہے حدیث پاک میں ہے کہ اس کا جواب یہ ہے، حدیث پاک میں ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، لہذا اگر کسی بھائی کو کوئی پریشانی ہو تو اس کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے۔ جس طرح کہ جسم کے ایک عضو میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو جسم کا ہر ٹکڑا اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان الفت و محبت کی یہ مثال ہے۔ دوسرا سوال ہے کون اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے؟ کون لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہیں؟ کون لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہیں؟ تو پیاس سے اپنی جان جا رہی ہے لیکن اپنا خیال نہ کر کے اپنے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں اور اسی حالت میں انتقال کر جاتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے نزدیک محبوب ہیں۔ جو پیاس سے اپنی جان جا رہی ہے لیکن اپنا خیال نہ کر کے، اپنی پرواہ نہ کر کے اپنے بھائی کو ترجیح دے رہے ہیں، یہ لوگ اللہ کے نزدیک، اسی حال میں یہ لوگ شہید ہو گئے، اللہ کے نزدیک یہ لوگ بڑے پسندیدہ ہیں۔ تیسرا سوال ہے حضرت حذیفہ عدوی کا واقعہ سنا ہے، تو یہ ہے حضرت حذیفہ عدوی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یرموک کی لڑائی میں کچھ زخمی پیاس کی شدت سے جاں بلب تھے، یعنی بے چین تھے۔ میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس تھوڑا سا پانی لے کر حاضر ہوا، انہوں نے اس پانی کو نہ پیا اور ہشام کی طرف اشارہ فرمایا جو زخمیوں سے نڈال ہو چکے تھے، ان کے پیاس آیا تو انہوں نے ایک دوسرے بھائی کی طرف اشارہ فرمایا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو چکے تھے، اور وہاں سے لوٹ کر ہشام اور چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو دیکھا وہ دونوں بھی شہید ہو چکے تھے۔ یہ تیسرے سوال کا جواب ہے۔ چوتھا ہے ایک مومن پر دوسرے مومن کا کیا حق ہے؟ ایک مومن پر دوسرے مومن کا کیا حق ہے؟ مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرنی چاہیے جو اپنے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے، یہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر حق ہے۔ پیارے بچوں، آج کا کتاب الاخلاق کا دوسرا سبق کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں صحیح یاد کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔